بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ خیرات کس مستحق کو دینا چاہیے، مگر لے دے کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی سڑکوں، مسجدوں کے باہر اور گلیوں میں امڑ آنے والے بیکاریوں کے کوئی اور مستحق ملتا ہی نہیں، یعنی ان کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کو سر سے بوجھ کی طرح اتار پھینکنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم فاصلے پر کم سے کم وقت میں یہ فرض ادا ہو جائے، یہی ہمارے لیے ہمیشہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خیرات کسی مستحق کے کام آئے تو کچھ ہمت کیجئے، ان کو ڈھونڈیے، ان تک خود جائیے اور ذرا شرمندگی سے نظریں جھکا کر امداد کا تھیلا پکڑ کر الٹے قدموں لوٹ آئیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مستحق کون ہیں جو نہیں مانگتے مگر پیٹ کاٹتے ہیں، جن کے بچے حسرت سے پکوڑوں سموسوں کو دیکھتے ہیں، جو گھر میں ہمسایوں سے آنے والی خوشبو سے بے چین ہو جاتے ہیں مگر تھوک نگل کر رات والا سالن کھا لیتے ہیں، جن سے مسجد میں پوچھیں کیا حال ہے تو وہ مصنوعی ڈکار مار کر کہتے ہیں اللہ کا شکر، آج اتنا کھایا بدہضمی ہونے والی ہے۔ پہلا حق تو جاننے والے مستحقین میں ہے، یعنی آپ کے جاننے والے مستحق لوگ۔ یقین کریں وہ رشتہ دار جو غریب ہیں مگر آپ سے ان کی نہیں بنتی، ان کی مدد کرنا دور ثواب کا باعث ہوگا۔ پہلا حق رشتہ دار کا ہے، کریم یا اوبر کی بائک کال کریں، جب بندہ آ جائے رائڈ کینسل کر دیں اور اس کو راشن کا تھیلا یا نقد خیرات دے دیں۔ جو بندہ پہلی نوکری کے بعد گھر جانے کی بجائے 100 روپے کے لیے بائک پر سواریاں ڈھونڈتا ہے، اس کے بچوں کو آپ کی خیرات کی ضرورت ہے۔ اپنے علاقے کے پرائیویٹ سکولوں سے رابطہ کیجئے، یہاں جو بچیاں پڑھاتی ہیں ان میں 10 میں سے 9 کے گھر میں برے حالات ہیں، وہ مجبوری میں 4-5 ہزار کی جاب کے لیے سارا دن کام کرتی ہیں۔ ان سفید پوش گھرانوں میں راشن یا نقدی بھجوائیے۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں دکانداروں کے پاس جائیے، عصر کے بعد آپ کو ضرور کچھ لوگ ملیں گے جو ادھار لیتے ہوں گے، ان کے ادھار چکا دیجئے۔ ہو سکے تو دکاندار سے پوچھ کر کسی لمبے ادھار والے مستحق کو بلا کر اس کا ادھار چکا دیں۔ چھوٹے تندوروں پر روٹی لگانے والے، ویٹر اور صفائی والے سب اتنا ہی کھاتے ہیں، ان کے گھر فاقوں سے بچ سکیں گے تو یاد رکھیے ان کو بھی آپ کی خیرات کی ضرورت ہے۔ ان میں سے اکثر خیرات لینے سے انکار کر دیں گے، ان کی تھوڑی پکڑ لیجئے، ان کی منت سماجت کیجئے، تحفہ کے طور پر انہیں کچھ دیجئے۔ مسجدوں میں جائیں، بوڑھوں کے لباس سے اندازہ ہو جائے گا، نہیں تو جوتوں سے واپس جاتے ہوئے سلام کر کے 1500 کی خیرات تحفتاً ان کو تھما دیجئے۔ جو بچوں کے لیے ضرور کچھ ایسا لے جائیں گے جن کی ان کو ضرورت ہوگی۔ بازاروں میں ریڑھیوں یا ہاتھوں پر سودا بیچتے ہوئے بزرگ لوگوں کو دیجئے، مگر ایسے لوگوں کو نہیں جو پینسل ہاتھ میں لیے اصل میں بھیک مانگتے ہیں۔ ان کو بس 5-10 دیجئے، بس ان کا کام ہو جائے گا، مگر جو نہیں مانگ پاتے ان کو دینا بہتر ہے۔ یہ چند باتیں ذہن میں آئی ہیں، باقی آپ خود ہی ایسے ہی مزید طریقوں سے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں جن کی مدد کی ضرورت ہے، مگر وہ اپنی غیرت کے ہاتھوں محنت کے علاوہ کوئی مدد قبول نہیں کرتے۔ ان کو اصرار کر کے دیجئے، بس نظریں نیچی رہیں اور لہجہ شرمندہ، اور نہ ہی ان کی کوئی سیلفی یا کوئی ایسی ویڈیو بنائی جائے تاکہ ان کی عزت نفس مجروح ہو۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہونے دیں۔ تو دوستو، بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے جو دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے تو یقیناً اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ باقی جو بھی ہے آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دے دیتے ہیں جو اس کا مستحق نہیں ہے تو یقیناً ثواب تو پھر بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، لیکن اگر کسی مستحق کو ملے تو اس میں زیادہ آپ کے لیے بھی خیر و برکت ہوگی اور اس کو بھی زیادہ فائدہ پہنچے گا، کیونکہ وہ ایک سفید پوش انسان ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو آپ اس کی مدد کیجئے۔ تو دوستو اور بھائیو، جس کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ان سے گزارش یہی ہے کہ ہمارے اس YouTube چینل کو
سبسکرائب کریں، لائک کریں اس ویڈیو کو اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں. تھینک یو so much for watching this video.